ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی وکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 31 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. ڈیکسٹرس میننگ اسکلفل اور کلیور ود ہینڈس، یعنی جب کوئی شخص بڑی مہارت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی مدد سے کوئی کام کرتا ہے تو اسے ڈیکسٹرس کہا جاتا ہے. سینٹینس: The capable potter made several pots and vases with his dexterous hands. پوٹر کہتے ہیں اس شخص کو جو مٹی سے برتن بناتا ہے، یعنی کمہار. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قابل کمہار نے اپنے ہاتھوں کی مہارت کی مدد سے بہت سے برتن اور گلدان بنائے. ورڈ نمبر 32. Eliminate meaning to remove completely، یعنی کسی چیز کو پوری طرح سے باہر نکال دینا یا ختم کر دینا، یعنی اس کا خاتمہ کر دینا. سینٹینس: We must join hands to eliminate poverty from our society، یعنی اپنے معاشرے سے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں ضرور مل کر کام کرنا چاہیے. ورڈ نمبر 33. Hypertension meaning very high blood pressure، یعنی دوران خون کے دباؤ کا بڑھ جانا. سینٹینس: He was prescribed less use of salt in his meals after he was diagnosed with hypertension، یعنی زیادہ بلڈ پریشر کی تشخیص کے بعد اسے کھانے میں نمک کا استعمال کم کرنے کی تجویز دی گئی. ورڈ نمبر 34. Insomnia meaning unable to sleep، یعنی بے خوابی کا شکار ہونا یا نیند کا نہ آنا. سینٹینس: Many youngsters suffer from insomnia due to an increased use of cell phones، یعنی سیل فونز کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے بہت سے نوجوان نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں. ورڈ نمبر 35. Pageant meaning a colorful parade or an act of a historical event، یعنی ایک رنگا رنگ جلوس سا نکالنا یا پھر کوئی ناٹک یا ڈرامہ وغیرہ کرنا کسی بھی تاریخی واقعے کو پیش کرنے کے لیے. سینٹینس: The school organized a colorful pageant to celebrate the Independence Day، یعنی اسکول نے ایک رنگا رنگ کھیل کا انتظام کیا یوم آزادی کو منانے کے لیے. ورڈ نمبر 36. Panorama meaning a wide and clear view of a place، یعنی کسی بھی جگہ کا ایک بھرپور اور مکمل نظارہ جو ہوتا ہے، یعنی کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ پوری کی پوری جگہ جو ہے آسانی سے نظر آ رہی ہوتی ہے تو اسے پینوراما کہا جاتا ہے. سینٹینس: Standing at the top of the hill one can have a clear panorama of the beautiful valley، یعنی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر خوبصورت وادی کا ایک بھرپور یا مکمل اور صاف نظارہ کیا جا سکتا ہے. ورڈ نمبر 37. Vigor meaning physical strength اور energy، یعنی جسمانی طاقت یا پھر دماغی قوت کو بھی کہا جاتا ہے یا جوش و جذبہ، اس کے لیے بھی وگر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سینٹینس: Listening to motivational lectures always boosts my vigor to achieve my goals in life، یعنی جذباتیت سے بھرپور لیکچرز سننے سے میں ہمیشہ اپنے جوش و خروش میں اضافہ محسوس کرتا ہوں اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ورڈ نمبر 38. Impending meaning something that is about to happen، یعنی کوئی ایسا واقعہ جو ابھی پیش آنے ہی والا ہو. سینٹینس: You must not go out now due to the impending rainstorm، یعنی طوفانی بارش کے خدشے کی وجہ سے تمہیں ابھی باہر نہیں جانا چاہیے. خدشے سے مراد ہے کسی چیز کا اندیشہ ہونا، یعنی اس بات کا یقین ہونا کہ وہ کام جو ہے یا وہ واقعہ جو ہے اب ہونے ہی والا ہے. ورڈ نمبر 39. Convolution
meaning a coil or twist or a complicated thing, یعنی کوئی گول بل سا جو ہوتا ہے یا جسے کہتے ہیں یعنی جب کسی چیز کو موڑا جاتا ہے یا کسی دوسری چیز کے گرد لپیٹا جاتا ہے یا پھر کوئی بہت ہی پیچیدہ چیز ہو جو کہ سمجھ سے باہر ہو، اس کے لیے بھی کنفلوشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سینٹینس the novel did not become so popular because معاف کیجیے گا because of its convoluting plot، یعنی وہ ناول اتنا مشہور نہیں ہوا کیونکہ اس کی کہانی خاصی پیچیدہ تھی یعنی کنفیوزنگ تھی. ورڈ نمبر 40 chattel meaning movable property, for example cattle, objects etc. یعنی مال و متاع یا پھر کسی شخص کی کوئی ملکیت جو ہوتی ہے اور اس میں ایسی چیزیں ہوں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکیں، جیسے بھیڑ بکریاں مویشی وغیرہ ہوتے ہیں یا دوسری گھر کا سامان وغیرہ ہوتا ہے وغیرہ. Sentence in his will he left his house and other chattels for an orphanage، یعنی اپنی وصیت میں اس نے اپنا گھر اور اپنی باقی اشیاء یعنی اس کی ملکیت میں جو اور باقی چیزیں تھیں وہ اس نے ایک یتیم خانے کے لیے لکھ دیں. تو یہ تھے چند اور نئے الفاظ. اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ کو سیکھنے کے لیے آپ اسے اگلی ویڈیو دیکھیے، اور اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.